جن لوگوں کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا فرمانے والا ہوتا ہے، جس وجہ سے ان کو 2 یا 3 بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹیوں کو پہلے دور میں زمانے جاہلیت میں عیب سمجھا جاتا تھا کہ بیٹیاں ہو جاتی تھیں تو ان کو بہت زیادہ دوسری نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ ارے ان کے ہاں تو بیٹیاں ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں نا، 2 یا 3 بیٹیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور یعنی ماں باپ کو اس کے بدلے عطا کیا کرے گا اور دنیا میں ان کا کیا اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس حدیث کو آپ حضرات سن لیجئے، کیونکہ دور جاہلیت میں بیٹی کا ہونا بہت بڑی ہجو سمجھا جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت قیس، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اے قیس، زمانے جاہلیت کا تم کوئی اپنا ایسا واقعہ بتاؤ جس سے سن کر آج بھی یاد کر کے تمہیں آج بھی افسوس ہوتا ہو۔ تو حضرت قیس نے اپنی بیٹی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ زمانے جاہلیت میں ایمان لانے سے قبل، ایمان لانے سے پہلے، میں زمانے جاہلیت میں جب تھا تو مجھے ایک سفر پہ جانا تھا۔ وہ میرا سفر 4 مہینے کا تھا اور میری بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ 1 مہینے کے بعد میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے کو تھی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو دفن کر دینا، لڑکا پیدا ہو تو اس کو پال لینا۔ بہرحال جب یہ قیس چلے گئے، 1 مہینے کے بعد قیس کی بیوی کو بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ماں تو نہیں دفن کر سکتی، باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولادت سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا یہ ماحول تھا۔ تو قیس کی بیوی نے کہا کہ جب یہ شوہر آئے نا اور آ کر پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، زمین میں دفن کر دیا۔ اور قیس کی بیوی نے اپنی بچی کو لے کر ایک پڑوس میں دے دیا، اپنی بہن کو دے دیا کہ میری بیٹی کو پال لو، کیونکہ میرا شوہر ظالم ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ میری بیٹی کو دفن کر دے گا۔ تو وہ بیٹی اپنی خالہ کے ہاں پلنے لگی۔ 4 سال گزر گئے۔ وہ بیٹی ایک مرتبہ قیس کے گھر کے اندر آئی، چھوٹی سی معصوم بچی، بڑی خوبصورت لگی۔ تو قیس نے کہا کہ کاش میرے پاس بھی اگر ایسی بیٹی ہوتی تو میں بھی اسے پال لیتا۔ تو قیس کی بیوی نے کہا کہ قیس، اسی کو کیوں نہیں پال لیتے ہو، اس کو پال لو۔ کہا میری نہیں ہے تو میں کیوں پالوں؟ تو اس نے کہا جب آپ کا دل نرم ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے جو 4 سال پہلے میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے، حالانکہ مرا ہوا بچہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہی بیٹی ہے ہماری۔ یہ تو ہم نے آپ کے ظلم کی وجہ سے اپنی بہن کے ہاں اس بچی کو پالنے کو دے دیا تھا۔ تو قیس نے اجازت دے دی۔ چند دن گزرے، لوگوں نے قیس کو تانا دینا شروع کر دیا ہے، قیس اب تمہیں بھی کسی کو اپنا داماد چننا پڑے گا، اب تمہیں بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، اب تمہیں کسی کو اپنا سمدھی بنانا پڑے گا۔ اے قیس، کتنے بدقسمت انسان ہو کہ تمہارے یہاں بیٹی ہے۔ تو قیس ان باتوں کو برداشت نہ کر کے زمانے جاہلیت کی رسم کو ادا کرنے کی کوشش کرنے لگے اور گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بیوی، آج جتنا چاہو بیٹی کو دیکھ لو، آج کے بعد اپنی بیٹی کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی۔ بیٹی کو لیا اور منزل مقصود پر پہنچے، ایک گڈھا کھودا اور گڑھے کے اندر جیسے ہی بیٹی کو داخل کیا نا، بیٹی کو گڑھے کے اندر ڈالا تو وہ بچی تپنے لگی۔ تو جب اس کی مٹی حلق تک آ گئی نا، میں بہت شارٹ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، جب حلق تک آ گئی، گردن تک آ گئی، تو وہ قیس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا واقعہ بتا رہے ہیں۔ قیس کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نا تو میری بیٹی کے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون جاری تھا، اور میری بیٹی بہت زیادہ تڑپ کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اے میرے بابا جان، میرا جرم یہ ہے نا کہ میرے اللہ نے مجھے لڑکی بنا کر پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں تمہارے باپ نے زمین کے اندر جو دفن کیا تھا، آخر تمہارا گناہ کیا تھا، تمہارے باپ نے کس وجہ سے تمہیں زمین میں دفن کیا تھا؟ تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے ابا جان، میں قیامت کے دن آپ کا نام نہیں لوں گی، بلکہ اللہ سے کہوں گی کہ میرا گناہ یہ تھا، میرا جرم یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا۔ تو حضرت قیس کا یہ واقعہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہوا، آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔
تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ جن کو 2 یا 3 بچیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، یعنی جس کے یہاں 2 بچیاں ہوں وہ ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچیاں بلوغت تک پہنچ جائیں، یعنی وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اور وہ انسان جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، میں اور وہ اس طرح ساتھ آئیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں میں انگلیاں ملا کر بتایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ آئے گا قیامت کے دن وہ بندہ جس کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی کفالت کرے اور وہ ان کی پرورش کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی اور ان کو تہذیب سکھایا اور ادب سکھایا اور شادی کر دی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس بندے کے یہاں 3 بچیاں ہوں، جس باپ کو اللہ تعالیٰ 3 بچیاں عطا کرے اور وہ باپ اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کو تہذیب سکھائے، اس کو ادب سکھائے اور اس کی پرورش کرے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا۔ یعنی اس کی جنت پکی ہو گئی جو 3 بچوں کی پرورش کرے اور ان کو تہذیب سکھائے، دین سکھائے، اسلام سکھائے، علم سکھائے، اور وہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، ان کا نکاح کر دے، تو ایسے شخص کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتا دوں؟ اور وہ تمہاری بیٹی جس کے اخراجات تمہارے ہی ذمے ہوں اور تمہارے علاوہ اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا بہترین صدقہ نہ بتا دوں جو بہت بہتر ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے جو تم اپنی بچیوں پہ خرچ کرتے ہو، بچوں کی کفالت کرتے ہو، بچیوں کو سوٹ لا کر دیتے ہو، بچیوں کی پرورش کرتے ہو، بچیوں پہ خرچ کرتے ہو۔ یہ بیٹیوں پہ خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے، دنیا میں برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں پر برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جن کی بیٹیاں ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ پرورش کر کے علم سکھائیں، تہذیب سکھائیں اور ان کی شادی کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر باپ کو، ہر والد کو اپنی بیٹیوں کی کفالت کرنے کی، ان کی اچھی پرورش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔